بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ قال سعد بن ناشب، یہ سعد بن ناشب کے اشعار ہیں۔ یہ ایک اسلامی شاعر ہے جو بصرہ کے اندر رہتا تھا، اور بصرہ میں اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ جو اس نے اشعار کہے ہیں اس کا پس منظر کچھ یہی ہے کہ اس نے بصرہ میں ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، جس کے انتقام کے لیے بلال بن ابی بردہ بن ابو موسیٰ اشعری نے قصاص کا مطالبہ کیا۔ تو یہ یعنی سعد بن ناشب یہ جو ہے بصرہ سے بھاگ نکلا۔ اب جب یہ وہاں سے بھاگ نکلا، حضرت بلال اس وقت بصرہ کے حاکم تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ قصاص لینے میں کامیاب نہیں ہو پائے، تو انہوں نے سعد بن ناشب کا گھر منہدم کروا دیا۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ ہمارا گھر منہدم ہو گیا، تو اس نے یہ اشعار کہیں۔ وہ اشعار یہ ہیں: سأغسل عني الآر بالسيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا۔ سأغسل، میں ان قریب دھو ڈالوں گا، دور کر دوں گا، زائل کر دوں گا، میں ان قریب دھو ڈالوں گا تلوار کے ذریعے اپنے سے آر کو۔ علی قضاء اللہ ما كان جالبا، پھر تقدیر الہی، اللہ کی تقدیر جو مصیبت لائے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی میں ان قریب دھو ڈالوں گا تلوار کے ذریعے اپنے سے آر کو، دور کر دوں گا، اس حال میں کہ تقدیر الہی مجھ پر جو چاہے وہ لے کر آئے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی میں بدلہ لوں گا، پھر جو بھی نتیجہ ہوگا اس کو سہنے کے لیے تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَأَذْهَلُ عَنْ دَارِي وَاجْعَلُ هَدْمَهَا لِأَرْزِيَ مِنْ بَاقِي الْمَذَمَّةِ حَاجِبًا۔ اذہل، فراموش کر دینا، بھول جانا، غافل ہو جانا۔ عرض، عزت، آبرو۔ باقی المذمتی سے مراد ہے قتل۔ حاجبہ، روکنا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے میں اپنے گھر کے معاملے کو بھول جاؤں گا۔ وَأَذْهَلُ عَنْ دَارِي، اور میں اپنے گھر کے معاملے کو فراموش کر دوں گا، بھول جاؤں گا۔ وَاجْعَلُ هَدْمَهَا لِأَرْزِيَ، اور میں اس کے منہدم ہونے کو، یعنی گھر کے منہدم ہونے کو اپنے لیے، اپنی عزت کے لیے باقی مذمت سے مانع قرار دوں گا۔ یعنی میں گھر کے معاملے کو بھول جاؤں گا اور اس منہدم ہونے کو مانع قرار دوں گا اپنی عزت کے لیے باقی مذمت سے۔ یعنی چونکہ میں نے قتل کیا تھا، اس کی پاداش میں اگر میرا گھر گرایا گیا تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ گھر گرانا میرے قتل سے بچنے کے لیے بہانہ ہے، لہٰذا میں اپنا گھر بھول جاؤں گا، وہاں جاؤں گا ہی نہیں۔ وَاجْعَلُ هَدْمَهَا لِأَرْزِيَ، اور میں اس کی ویرانیت کو، اس کے منہدم ہونے کو اپنی عزت کے لیے باقی مذمت سے آڑ بنا لوں گا۔ وَيَصْغُرُ فِي عَيْنِي تِلَادِي إِذَا انْثَنَتْ يَمِينِي بِإِدْرَاكِ الَّذِي كُنْتُ طَالِبًا، میری نگاہوں میں، میری نظروں میں میرا موروثی مال کم ہے، کمتر ہے، حقیر ہے۔ اِذَا انْثَنَتْ يَمِينِي، جبکہ میرا داہنا ہاتھ اس چیز کے حصول کے ساتھ لوٹے جس کا میں طالب تھا۔ كُنْتُ طَالِبًا، جس کا میں طالب تھا۔ فَإِن تَهْدِمُوا بِالْغَدْرِ دَارِي فَإِنَّهَا، تو اگر تم نے میرا گھر عہد شکنی کر کے گرایا ہے تو کوئی بات نہیں۔ فَإِنَّهَا تُرَاثُ كَرِيمٍ، اس لیے کہ وہ تو ایک ایسے کریم شخص کی وراثت ہے، لا يُبَالِ الْعَوَاقِبَ، جو انجاموں کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اگر تم نے میرا گھر عہد شکنی کر کے گرایا ہے تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ وہ ایک کریم شخص کا گھر ہے، لا يُبَالِ الْعَوَاقِبَ، جو انجاموں کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اخی غمرات لا يريد على الذي يهم به من مفضع الامر صاحبا، وہ ایسے شخص کا ورثہ ہے جو سختیوں میں رہتا ہے۔ اخی غمرات، وہ ایسے شخص کا ورثہ ہے جو سختیوں میں رہتا ہے۔ لا يريد على الذي يهم به من مفضع الامر صاحبا، جب وہ کوئی اہم کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے انجام دینے کے لیے کسی ساتھی کو تلاش نہیں کرتا۔ لا یرید، وہ نہیں تلاشتا ہے، نہیں ارادہ کرتا ہے، علی الذی، اس چیز پر، یہم بھی، جس کا وہ ارادہ کر لیتا ہے۔ کس کو نہیں چاہتا ہے؟ الامر صاحبہ، یعنی کسی ساتھی کو اس کے انجام دینے کے لیے تلاش نہیں کرتا ہے۔ وہ ایسا شخص ہے، یعنی ایسے شخص کا ورثہ ہے وہ گھر جو سختیوں میں، مصائب میں رہتا ہے۔ جب وہ کسی عظیم الشان کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے انجام دینے کے لیے کسی ساتھی کو تلاش نہیں کرتا ہے۔ مفزع
قبیح ہونا، مفضی الامر یعنی قبیح ترین کام، صاحبن کے معنی ساتھی۔ اذا هم لم ترضع عزیمت همه ولم یأت ما یأتی من الامر ہائبا، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا عزم لوٹایا نہیں جاتا ہے۔ لم ترضع عزیمت همه، تو اس کے ارادے کے عزم کو لوٹایا نہیں جاتا ہے، یعنی روکا نہیں جاتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے، لم ترضع عزیمت همه، تو اس کے ارادے کے عزم کو لوٹایا نہیں جاتا ہے، یعنی روکا نہیں جاتا ہے۔ ولم یأتی ما یأتی من الامر، اور وہ کسی کام کے پاس ڈرتے ہوئے نہیں آتا ہے، یعنی وہ کوئی کام ڈرتے ہوئے نہیں کرتا ہے۔ فیا لرزام رشحوا بی مقدما الی الموت خواضا الیہ الکتائب، اے لوگو تعجب کرو بنو رزام سے، رشحوا بی اس لیے کہ ان لوگوں نے میری ایسی تربیت کی ہے کہ میں موت کی جانب پیش قدمی کرنے والا اور موت کی طرف فوجی دستوں میں گھس جانے والا ہوں۔ رشحوا بی ان لوگوں نے میری ایسی تربیت کی ہے، مقدما الی الموت کی موت کی طرف میں پیش قدمی کرنے والا ہوں، غواضا الیہ الکتائب اور لشکر میں گھس جانے والا ہوں۔ اذا ہم القى بین عینیہ عزمہ ونکب عن ذکر العواقب جانبا، جب وہ یعنی شاعر کسی کام کا قصد کر لیتا ہے، اذا ہم جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اپنے عزم کو پیش نظر رکھتا ہے، بین عینیہ عزمہ، تو اپنے عزم کو ارادے کو پیش نظر رکھتا ہے، اس کو بھولتا نہیں ہے۔ ونکب عن ذکر العواقب جانبا، اور انجام کار کے ذکر سے پہلو تہی کرتا ہے، نکبہ ایک کنارے ڈال دیتا ہے۔ ولم یستشر فی رأیہ غیر نفسہ ولم یرض الا قائم السیف صاحبا، اور وہ اپنی رائے طلب کرنے میں کسی سے مشورہ طلب نہیں کرتا، ولم یستشر فی رأیہ، اور اپنی رائے میں غیر نفسی اپنے علاوہ کسی سے مشورہ لیتا ہی نہیں ہے۔ ولم یرض الا قائم السیف صاحبا، اور وہ شمشیر کے دستے کے علاوہ کسی اور کو ساتھی بنانے پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ ولم یستشر فی رأیہ، اور اپنی رائے میں وہ کسی دوسرے سے مشورہ نہیں لیتا، اور تلوار کے دستے کے علاوہ کسی اور کو ساتھی بنانے پر وہ راضی نہیں ہوتا۔